تو کریم آقا نے آ کر کے بہن کا وقار بلند کیا. حضور کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہ وہ بہن ہے جو بچپن میں حضور کو گود میں کھلاتی تھی. بڑی ہوئی تو شادی ہو گئی، جس قبیلے میں شادی ہوئی اسی قبیلے کے ساتھ غزوہ ہوا تو ان کے کچھ لوگ گرفتار ہوئے. عرب کے رواج کے مطابق وہ لوگ فدیہ اکٹھا کر کے لوگ چھڑاتے تھے. قبیلے کے سردار حضرت شیمہ کے دروازے تک بھی آئے تو کہا کہ ہم نے اپنے لوگ چھڑانے ہیں، اور ساری بات تفصیل سے بتائی. تو آپ کو وہ بچپنے کا زمانہ یاد آیا کہ اس بھائی کو تو میں گود میں کھلاتی تھی. کہا فدیے کی ضرورت نہیں، مجھے ساتھ لے چلو، میں سارے چھڑا کے لاؤں گی. کہا جانتی ہو؟ کہا وہ میرا بھائی لگتا ہے. حضرت شیمہ آتی تو حضور اٹھ کے بہن کا استقبال کرتے ہیں. فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کی حضور ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہیں، چھڑانے آئی ہوں. میرے نبی فرماتے شیمہ اس کام کے لیے آپ آئی ہیں؟ عرض کی جی بھائی جان. فرمایا اس کام کے لیے زحمت کی ضرورت نہیں تھی، آپ کسی کے ہاں پیغام بیچتی تو میں محمد سارے ہی چھوڑ دیتا. بھائی جان چھوڑ دیے گئے گرفتار شدہ لوگ، اور پھر اپنی بہن کو بہت سارے تحائف دیے، دروازے تک چھوڑنے آئے. بہن کو رخصت کیا، صحابہ کو جمع کیا. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ حضور نے صحابہ سے مشورہ نہیں کیا. حضور کی عادت کریمہ تھی کہ صحابہ کو جمع کر کے ان کی دل جوئی کے لیے حضور ان کے ساتھ مشورہ کرتے تھے. لیکن آج مشورہ نہ کیا تو بلا لیا. فرمایا آج پہلی دفعہ ہوا کہ میں نے مشورہ نہیں کیا. صحابہ نے کہا ہماری مجال بھی کیا ہے، لیکن بتائیں تو صحیح مشورہ کیا کیوں نہیں؟ تو حضور فرماتے آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی. بہنیں آئیں تو بھائی بہنوں کو خالی ہاتھ نہیں موڑتے، جولیاں بھر کے بیچتے. بہنوں کی جولیاں بھر کے بیچنا یہ محمد عربی کی سنت ہے. اچھا بعض اوقات ہم لوگ سمجھتے یار ہماری بہن کروڑ پتی ہے اور ہم غربت کی لکیر پہ، خوشحال گھرانے میں شادی ہوئی تو ہمارے یہ 500,000 میں کیا رکھا ہوا ہے. تو بھائی جان آپ کو یہ پتہ ہی نہیں اس 500,000 میں طاقت کتنی. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ حضور کی سنت ہے، کرنا آپ نے اتنا جتنی آپ کی حیثیت ہے. تو یقین یعنی کہ یہ جو آپ 500,000 بہن کو جب گھر آئے یا آپ اس کے گھر جاؤ، آپ اس کو دے کر کے آتے ہو نا، اس میں طاقت بڑی ہے. وہ بہانے سے اپنے سسرال والوں کو بتاتی ہے میرے بڑے پا نے پیسے دیتے نے، اے میرے چھوٹے ویر نے پیسے دیتے نے. تو ان میں محبت بڑی ہوتی ہے. تو ان کی جھولیاں بھرا کرو. لیکن معذرت سے کہوں گا بھائی، ماں باپ جب تک ہوتے نا اتنی دیر تک والدین جو ہے نا وہ اپنی بیٹیوں سے رابطے میں رہتے ہیں. وہ تو 15 دن بعد نہیں اداس ہو جاتے، داماد کا ترلا کر لیتے ہیں بیٹا تو چھوڑ جا، واپس ہم چھوڑ آئیں گے. لیکن جب بوڑھے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہمارے اس معاشرے میں کچھ لوگ اور کچھ گھر ایسے ہیں دوست، 6 مہینے بھی ہماری بہنیں ہمارے گھروں میں نہ آئیں تو ہمیں ان کی یاد نہیں آتی. سال بعد چھٹیاں گزارنے آ جائیں تو معذرت سے یہ 2 دن بعد ہمارے رویے دیکھ کے واپس چلی جاتی ہیں. دوستو بہنیں ولی بنا دیتی ہیں، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں. بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں. ویسے یہ ہمیں اچھی لگتی کوئی نہیں، لیکن بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہیں. یار ان کے ساتھ رابطے میں رہا کرو، یار ان کی جولیاں بھرا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، ان سے اداس ہوا کرو. ہاں ان سے اداس ہو کے رحمت کے فرشتے اتریں گے. یار رزق میں کمی نہیں آئے گی. 3 وظائف ہیں، دھیان سے بچوں آپ بھی سنو. 3 وظائف ایسے ہیں جن سے رزق بڑھتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے تو وظیفہ پوچھا تو حضور فرماتے غربت کو دور کرنے کا وظیفہ، گھر والوں کو سلام کہو، ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھو. صحابی کہتے ہیں اس وظیفے کی برکت سے میں امیر ہو گیا، لیکن اس کی برکت اتنی تھی کہ میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے. ایک وظیفہ ہے گھر والوں کو سلام کہو اور ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو. اور دوسرا وظیفہ رزق کو بڑھانے کا، آپ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو. اگر روزانہ کھلا سکتے تو روزانہ کھلاؤ، اگر استطاعت نہیں تو پھر ہفتے میں ایک دفعہ کھلا دے کرو، مہینے بعد کھلا دے کرو. کھانا کھلانے سے بھی رزق، لیکن اس بات کا خیال ضرور رکھا جائے کہ کھانا کھلاتے ہوئے اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا جائے. یہ نہیں کہ آپ ٹیبل پہ بٹھا کر کھانا بھی کھلا رہے ہو ساتھ ویڈیو بھی بنا رہے ہو. آپ آٹے کا تھیلا اور 500 کا نوٹ دیتے ہوئے 10 بندے تصویریں بنائیں اور وہ بیچاری سر جھکا کے کھڑی ہو. تو معذرت سے اللہ ایسا یہ دکھلاوے کا جو عمل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ترغیب کے لیے، ترغیب کوئی نہیں ہوتی، یہ نفس کے لیے سب کچھ ہے، یہ غریبوں کی تذلیل ہو رہی ہوتی اس طرح. تو بھائی جان اگر آپ کسی کو کھانا کھلا رہے ہو نا، عمل اچھا ہے، لیکن اس میں اس بات کا پوری شدت سے احساس رہے کہ میرے اس رویے سے، اس کھانا کھلانے سے، ایک آٹے کا تھیلا دینے سے اس کی عزت نفس تو نہیں مجروح ہو رہی. اس بات کا خاص خیال رکھا جائے. اگر ایسی سخاوت لاکھوں کروڑوں کی بھی ہو نا، فیکٹری کے بعد آپ دیکھتے ہو بعض لوگوں نے رش لگایا ہوتا ہے اور اتنی دیر تک وہ باقاعدہ
جو ہے نا وہ راشن نہیں دیتے جتنی دیر تک وہاں لوگوں کا ہجوم نہیں ہوتا. لاتے جاتے لوگ پوچھتے ہیں یہاں کیا, وہ کہتے ہیں یہاں دسترخوان سیٹھ صاحب نے بچھایا ہے. ایسی سخاوت لاکھوں کروڑوں کی بھی ہوگی نا, معذرت سے بھائی وہ بندے کے منہ پہ ماری جائے گی. دائیں سے دو بائیں کو خبر نہ. ہمارا کہنا ہے بھائی کچھ نیکیاں گمنام کیا کرو. ویسے ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ نیکی وہ ہوتی ہے جو دکھائی دے, صرف دکھائی نہ دے, شور بھی سنائی دے. تو ہمارے ہاں نیکی کا تصور دکھلاوے والا ہے, لیکن نیکیاں گمنام کرنے کا بھی مزاج رکھو. ہمارا کہنا ہے کہ ہمارے آپ کے پاس اگر کوئی 150 ایسی نیکیاں گمنام جس میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہ دیکھے اگر آپ کے پاس ہوئی تو جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. واصف علی واصف نے ادارہ بنایا تو کسی کو کتابیں دے رہے ہیں, کسی کو یونیفارم دے رہے ہیں, کسی کی فیس معاف کر رہے ہیں. کسی نے کہا حضرت کیا کر رہے ہو؟ فرمایا جنازے کے لیے بندے اکٹھے کر رہا ہوں, جنازے کے لیے بندے اکٹھے کر رہا ہوں. بھائی جان اگر اس طرح کے 150 آئیں گے تو جنت کا راستہ آسان ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے ملنے گئے تو وہاں ایک رجسٹر پڑا تھا جس پہ کچھ نام تھے خدمت گزار لوگوں کے اور جن کی خدمت کرنے بیوہ یتامہ مساکین کے بھی. ایک جگہ بیوہ کا نام تھا لیکن خدمت گزار کا نام نہیں لکھا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہاں میں نے اپنا نام لکھ دیا. اگلے دن میں جا کے دستک دی اور کہا بہن میں حاضر ہوں. تو اندر سے آواز آئی اللہ آپ کا بھلا کرے, جزاک اللہ. ایک صاحب آ کے سارے کام کر کے چلے گئے. حضرت عمر فرماتے میں دوسرے دن جلدی چلا گیا. میں نے جا کے کہا بہن میں حاضر. آواز آئی اللہ آپ کو جزا دے, آنے والا بڑا ذمہ دار ہے. اور وہ سارے کام کر کے چلا گیا. آپ فرماتے میں نے پوچھ لیا بہن وہ کون ہے؟ کہا میں نہیں جانتی. وہ آتا ہے دستک دیتا ہے, میں پردے میں چلی جاتی ہوں, وہ میرے گھر کے برتن دھوتا ہے, جھاڑو دیتا ہے, مشکیزیں بھرتا ہے, چلا جاتا ہے. آپ فرماتے میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اس جوان کی زیارت تو کروں, وہ ہے کون؟ فرماتے میں تھوڑا سا اور جلدی چلا گیا اور ایسے زاویے میں کھڑا ہو گیا جہاں سے آنے والا مجھے آسانی سے دکھائی دے. فرماتے میں نے کیا دیکھا کہ ایک صاحب آئے اور جب دور تھے تو میں نے آواز دے دی کہ کون ہو آپ؟ تو آواز آتی ہے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. فرماتے میں قریب آ کے دیکھا تو پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے. میں نے عرض کیا حضرت جوتے ہے نہیں یا ارادتاً نہیں پہنے؟ فرمایا ارادتاً نہیں پہنے. آپ فرماتے یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے. جوتے اس لیے نہیں پہنے کہ کہیں میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ آئے. یہ طبیعت کی حساسیت دیکھیے گا. میں اور آپ اپنے رویے دیکھ سکتے ہیں. ہمارے گھر میں شادی رچے نا, شادی کا مقصد تو برائی کے آگے بند باندھنا تھا نا, لیکن اس موقع پر جو اختلاط مرد و زن, ڈھولک کی تھاپ پہ بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں, ماں بہن بیٹی سارے جو نا وہ عجیب حالت ہوتی ہے. بم پھوڑے جاتے ہیں, ڈرم پیٹے جاتے ہیں, ڈھول پیٹے جاتے ہیں. محلے دار کوئی جرت کر کے کہہ دینا پا آواز کٹ کر لے. غلط تو نہیں کہا یار, یہی کہا ہے نا کہ یہ وقت آرام کا ہے. خوشی آپ کے گھر میں جو بھی غلط صحیح کر رہے ہو اپنے گھر میں کر, لیکن تھوڑی سی آواز تو کم کرو نا. اگر کوئی اتنی بھی بات کہہ دینا تو آگے سے جو رویہ آتا ہے, رویے سامنے آتے ہیں, کھانا میرے گھر میں چل, تمہیں کیا تکلیف. اور پھر وہ ضد میں آ کے اباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے چڑھتے ہیں اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑا جاتا ہے, آوازیں کسی جاتی ہیں, اس کے گھر کے سامنے گندگی اور روڑے اٹکائے جاتے ہیں. یہ تو رویے ہیں. اور بھائی کتنا اس بات کی شدت سے کتنا احساس کہ پاؤں میں جوتے اس لیے نہیں پہنے کہ قدموں کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ پڑے. اور دوسری بات کتنی خوبصورت کہ رات اس وقت آئے جس وقت میں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا. تو کچھ نیکیاں گمنام. میں صادق آباد, یہ پنجاب کا بالکل آخری شہر ہے, وہاں حاضر ہوا. ایک سردار کے ہاں ہماری چائے تھی تو وہ مجھے اپنی باتیں سنانے لگے. فطرتاً نیک آدمی تھے. مجھے کہتے کہ میرے دسترخوان پہ روزانہ 200-250 لوگ کھانا کھاتے. میں نے کہا اللہ آپ کو جزا دے, کرو مہربانی, تم اہل زمیں پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. فرشتے کو تھوڑے تو نہیں تھے اس کی عبادت کے لیے. اللہ نے انسان کو انسان کے لیے بنایا. میں نے دعا دی, میں نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے جی, آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. مجھے ساتھ بات سناتے کہ ایک دفعہ میں دسترخوان پہ گیا تو میں نے ان صفوں میں ایک شخص کو دیکھا جو میرے بچپن کا دوست تھا, میرا جماعتی تھا. وہ کہتا جب اس نے مجھے دیکھا تو نظریں جھکا لی. زمانہ یاد آیا ہوگا کہ کبھی ایک پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے, میں غربت کی لکیر پہ, اور اس کی معیشت آسمان کو چھو رہی ہے. اچھا یہ بات کرتے ہوئے سردار کی آنکھوں میں آنسو تھے, ہونٹ کپ کپانے لگے. مجھے کہتے اس نے مجھے دیکھ کے نظریں جھکا لی. مجھے موقع ملا, میں نے کہا سائیں جی کچھ
دسترخوان ایسے بچھاؤ جس میں اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی بھی نہ دیکھے. کچھ لوگ ہاتھ پھیلانا توہین جستجو جانتے ہیں، سارے دسترخوان پہ آ کے نہیں بیٹھتے. کچھ گھر اور کچھ دسترخوان تو ایسے ہوں جس میں اللہ کے علاوہ اور کسی کو پتہ نہ ہو. تو رزق بڑھتا ہے بھائی کھانا کھلانے سے. کھانا کھلاتے ہوئے بات چلو تھوڑی سی وضاحت میں آگے، اچھا ہو گیا. کھانا کھلاؤ، لیکن کھانا کھلاتے ہوئے جس کو کھلا رہے ہو، بھائی کو کھلا رہے ہو، بہن کو کھلا رہے ہو، چچا کو کھلا رہے ہو، محلے میں کسی کی خدمت کر رہے ہو، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کہو کہ یار کرو خفیہ لیکن سناؤ سارے زمانے کو، یار وہ آج آیا تھا تو اس نے مجھے اپنی بات سنائی، مجھ سے نہ رہا گیا، میں گھر گیا، میں نے 5,000 لایا، 7 آٹا بھی دیا، چینی بھی دی، تو میں نے اس کو کہا یار ٹھیک ہے اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. یعنی یہ اس نے ایک کو نہیں 10 لوگوں کو سنا دیا. وہ تو بیچارہ آیا تھا پردے میں کہ میری عزت رہ جائے، کہ اس نے اپنا آ کے دکھڑا آپ کو سنایا اور آپ اس کو 5,000 دے کے پورے محلے میں ذلیل کروا دیں. تو اللہ کو یہ عمل پسند نہیں بھائی. خفیہ نیکی کرنے کا مزاج بھی رکھے. رزق بڑھتا ہے کھانا کھلانے سے. اور صوفیہ فرماتے ہیں جو اپنی بہنوں کی خدمت کرتے ہیں نا، اپنی بہنوں پہ خرچ کرتے ہیں، ان کی جولیاں بھرتے ہیں، فرمایا اللہ ان کے رزق میں بھی برکت ڈال دیتا ہے. بہنوں کو بوجھ نہ سمجھو یار، بہنوں کو دھکے نہ دو. مجھے ایک صاحب نے کال کی جی بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے. میں کیوں نہیں بھائی، تحفہ دینے سے تو محبت بڑھتی ہے. کتاب تحفہ تھی، کپڑوں کا جوڑا تحفہ تھا؟ نہیں، اس کے حصے کی زمین ہے. بہنوں کو بھائیوں سے عزیز کچھ بھی نہیں ہوتا، وار دیتی ہیں. یقین یہ تو ہم بھائی ہیں نا جو آپس میں 1 انچ پہ بھائی کا گلا کاٹ دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں. بہنیں تو وار دیتی ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے، یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے حصہ مانگ لیا نا تو بھائی بچوں کو نفرت کا درس دے گا. پھوپھی نو منہ نہیں لانا، مر گیا تینوں میرے جنازے تے بھی نہ آن دینا. تو یہ رویے ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کو عزت دی. بہن آتی تو اٹھ کے استقبال کرتے ہیں. بہن کو کیا فرماتے کہ اگر آپ پیغام بیچتی تو میں سارے ہی چھوڑ دیتا. پھر بہن کو خالی ہاتھ نہیں، بہت سارے تحائف دے کے بھیجا. اور پھر صحابہ کو جمع کر کے کیا ارشاد فرمایا. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے میں نے مشورہ نہیں کیا. صحابہ نے کہا مجال بھی کیا ہے؟ فرمایا اس لیے مشورہ نہیں کیا، آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی. اس معاشرے میں ماں کی بھی کوئی عزت نہیں تھی. ماں ترکے میں بٹ رہی تھی، ماں منڈیوں میں بک رہی تھی. میرے نبی نے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا. اور عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا ادب کر کے بتاتے. مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور تا حد نظر اصحاب ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ مکی دور نہیں، مدنی دور ہے. یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں. یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں. آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ حضور کو ماں کی یاد آ گئی. جس نے دکھوں کا دور دیکھا نا بچوں، خوشحالی آئے تو انسان آرزو ضرور کرتا ہے کہ کاش کہ آج میرے ماں باپ ہوتے ہیں. ہم اپنا ہی دیکھ لیں ماضی، غربت کی کبھی لکیر پہ کھڑے تھے. ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتا ہی نہیں تھا. اچار سے روٹی کھا لیتے تھے، گنڈے سے کھا لیتے تھے، گڑ سے کھا لیتے تھے، لسی میں نمک مرچ ڈال کے یار اس سے ہی روٹی کھا لیتے تھے. کسی نے فقیر سے پوچھا سب سے مزیدار چیز کون سی ہوتی ہے؟ تو آپ فرماتے پتر بھوک ہوندی ہے. ہاں، بھوک میں یہ اچار بھی کھایا جاتا ہے، لسی سے بھی کھا لیتے تھے. تو اب تو دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہیں. آرزو مچلتی کاش کے ماں باپ ہوتے تو یہ بہار دیکھتے. کبھی گلی محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا، رشتہ دار ہی نہیں یار پہچانتے تھے. ویسے غریب کا رشتہ دار بھی کوئی نہیں ہوتا. غریب تو کال کر لینا وہ اپنے چچا کے بیٹے کو، پھپھو کے بیٹے کو، وہ اس خیال سے کرتا ہے یہ میرا انتہائی قریبی رشتہ ہے. تو وہ کال اس لیے نہیں اٹھاتا کہ کہیں قرض نہ مانگ لے. قرض دے دیا تو واپس کیسے کرے گا؟ یار غریب خوددار بھی بڑے ہوتے ہیں. وہ تو اس خیال سے آپ کو کال کر میرا بھائی لگتا ہے، چچا کا بیٹا ہے، لیکن یہ دولت کے نشے میں ایسا اندھا ہوا ہے کہ اس کو رشتے نظر ہی نہیں آ رہے. یہ سارے رشتے دولت پہ ہی پرکھ رہا ہے. تو خیر، کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا، رشتہ دار ہی نہیں پہچانتے. آج پوری دنیا میں شہرت ہے بھائی. کبھی پاس سائیکل نہیں ہوتا تھا، آج جہازوں کے سفر ہے. آج دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے پلازے ہیں. دل کردہ نہیں آج اب ماں دی. بتاؤ یار، جی نہیں کرتا آج میرا بوڑھا باپ ہوتا جس نے ساری زندگی غربت میں گزاری، آج خوشحالی آئی تو اس منظر کو بھی دیکھتا. میرے ایک دوست نے گاڑی لی، میں نے انہیں مبارکباد دی تو بے اختیار آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا خوشی کے ہیں یا ماضی کی تلخیاں؟ مجھے کہتے ایک زمانہ تھا کہ ماں بیمار ہو گئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی.
तड़प के कहता आज सब कुछ है, माँ नहीं है। मरने वाले ये बात क्या जाने, जीने वालों पे क्या गुजरती है। अपनों के बगैर ज़िंदगी बड़ी अधूरी होती है दोस्त। हुजूर को माँ याद आ गई, मुसल्ले इमामत पे हैं दोस्त। माँ कब बिछड़ी? जब मेरे नबी की उम्र 6 साल थी। अबवा नामी एक बस्ती आती है जहाँ सैयदा आमिना आके रुक गई। बुखार ने आ घेर लिया और आप जान गई कि ये बुखार जान ले लेगा। वक्त रुखसत उम्मे ऐमन को कहा कि मेरे बेटे को बाहिफाजत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुँचा देना। फिर हुजूर को करीब बुला लिया। उधर बचपने की मासूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर है। माँ बेटे में खूब सी जाती है। 2 एक बातें की और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो जाती हैं। फरमाती बेटा कुल्लु हैयिन मैयितुन कुल्लु जदीदिन बालिन कुल्लु कबीरिन यफना व आना मैततुन व ज़िक्रा बाकिन व वलदतु तोहरा। फरमाया बेटा हर नई चीज़ ने पुराना, हर बाकी ने फना हो जाना है। फरमाया मैं भी जा रही हूँ लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा। फरमाया इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा और सुथरा मोहम्मद छोड़ के जा रही हूँ। सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखरे। माँ से लिपटे, लिपट के रोए। नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, आंसुओं का छिड़काव किया। फिर जहाँ तक हुजूर को वालिदा नज़र आती रही, हुजूर पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैं 2 दफ़ा सैयदा आमिना के मज़ार पे गया हूँ। ये मदीना से 350 किलोमीटर के फासले पर है। मैं पहली दफ़ा जब हाजिर हुआ सहरी का वक्त था और यकीन जानो जब हम उस पहाड़ पे चढ़े तो ऐसा लगता था कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे ही खोल दिए हैं। आज भी जन्नत से ठंडी हवाएं सैयदा आमिना को सलाम करने आती हैं। हम वहाँ से रुखसत होने लगे तो मैंने दोस्तों से कहा कि आज हम भी जिस तरह हुजूर माँ से बिछड़े थे और पलट पलट के माँ की कब्र को देखा था, मैंने कहा आज उसी अदा को पेश नज़र रख के हम यहाँ से गुजरेंगे। वो गुजरे तो थे हम वहाँ से, लेकिन तड़प गए। जब पहली दफ़ा पलट के देखा तो हुजूर का बचपने का वो 6 साल का ज़माना याद आया कि जब साथ एक उम्मे ऐमन थी और माँ की कब्र अपने हाथों से बनाई। उम्र बिल्कुल छोटी सी है। जब पलटे तो पलट पलट के देखा तो हुजूर की कैफियत क्या हुई होगी। हमारी मुकाम बदर तक हिचकियाँ और सिसकियाँ थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उम्मे ऐमन कहती मैं हुजूर को लेके पहाड़ से नीचे आई तो पलट के देखा तो हुजूर मेरे साथ नहीं थे। फरमाती मैं जल्दी से फिर पहाड़ पे चढ़ी तो मेरी आंखें क्या देखती है, हुजूर माँ के सराने खड़े हैं और वहाँ खड़े होकर कह रहे थे अम्मी जी आप तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की जान निकल गई दोस्त, सीने से लगा लिया। आका फरमाया करते थे उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। आज माँ की याद आई, मुसल्ले इमामत पे हैं, साहबा को कलाम किया। फरमाया काश कि आज मेरी माँ होती, काश कि आज मेरी माँ होती, मैं तुम्हें नमाज इशा पढ़ा रहा होता, उसमें सूरत फातिहा की किरात भी कर चुका होता। माँ को कोई काम याद आ जाता, वो मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आकर कहती बनी मोहम्मद मेरे बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो। आका फरमाते नमाज तोड़ के पहले माँ की बात को सुनता। माँ की कदर उम्मत के सामने रखी। ये बहुत बड़ी दौलत है दोस्त, ये दौलत है तो इसकी कदर करो। अगर दौलत के होते हुए दौलत हमसे नाराज़ हो तो भाई ज़िंदगी रास्ता नहीं देगी। आज वक्त है, इनसे लिपट जाओ, इनके कदम छू लो, इनसे माजरत कर लो। ये नलायकी है यार, हम ये कहते कि जमन तो लैके होन तक जिन्हें एहसान कीते ने उदा बदला ले लो। एक रात का भी बदला नहीं दे सकते। आज देख के रास्ता ना बदलो यार, यारों को देखकर तो बाजू फैलाते हो यार, बूढ़े बाप को देखकर बाहें फैलाओ यार। आज माजरत कर लो, कल कब्रों से लिपट के रोना पड़ेगा, फिर फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो मेरे नबी ने माँ की तकरीम उम्मत के सामने रखी। उस माशरे में जहाँ माँ की इज़्ज़त नहीं थी, बीवी के साथ क्या सलूक था। बीवी को पाँव का जूता ख्याल किया जाता था। और आज भी हमारे इस मुअज़्ज़म माशरे में कुछ लोग ऐसे हैं जो बीवी को पाँव का जूता ख्याल करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, एक घर में झगड़ा हुआ तो मुझे उन्होंने बुलाया। मैंने बात सुनी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि माँ जी आप जाने दे, ये भी बेटी है। तो उस बुढ़िया को मेरी ये बात अच्छी ना लगी। उसने पाँव से जूता उतार के उसके भाई के मुंह पे मारा और आवाज़ थी कि जुत्ती पूरी आई ना आई तला के सट छड़ी। ये औरत के बारे में कह रही है। मर्द को बात करते तो बहस करते ना, अब इससे क्या बहस करी। ये औरत के बारे में कह रही है। मेरे नबी तो औरत को इज़्ज़त अता फरमाते हैं। सैयदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा फातिमा ज़हरा से फरमाते बेटा जाओ अब्बू से कहो कि वही के वक़्त जो चादर आपके कंधों पे होती थी वो मुझे अता कर दे।
آپ نے آ کے عرض کیا تو حضور فرماتے بیٹا جاؤ امی سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے. آپ گھر آتی تو حضور بھی تشریف لے آتے. فرمایا خدیجہ خیریت؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں. میرے نبی فرماتے آپ چادر مانگ رہی ہو, اگر میں محمد کے جسم کی جلد بھی مانگتی میں تمہیں وہ بھی عطا کر دیتا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی ہیں. حضور فرماتے اس میں کچھ بچا لینا. انہوں نے بچا لیا. فرمایا اب یہ آپ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کیا حضور یہاں ہونٹ رکھے, میرے محمد وہی لب رکھ کے پانی پیتے ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو عزت عطا فرما. آپ یہ اپنا ہمسایہ ملک ہندوستان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو, کسی کا شوہر دنیا سے جاتا اس کو جلتی آگ میں ڈال دیتے, اور عورت سے تقاضا کیا جاتا جس آگ میں تیرا شوہر خاک بنا, وفا کی کہانی ہے کہ خاک ساتھ بن جو تم بھی, جلتی آگ میں چھلانگ لگا کے وفا کی کہانی مکمل کرو. مرنے کو کس کا جی چاہتا ہے بھائی؟ اس کو شراب پلاتے, اس کو جذبات دیتے. اگر وہ ایسا نہ کرتی تو اس کے ساتھ سلوک کیا ہوتا؟ سر کے بال اتار دیتے, اس کی جھولی میں مینگڑیاں ڈال دیتے, اسے بند کمرے میں ڈال دیتے, وہ دوسری شادی کرنے کا بھی حق نہیں رکھتی تھی. یہ تھی عورت کی تذلیل, یہ تھا عورت کے ساتھ سلوک. تو کریم آقا نے آ کر کے عورت کا وقار بلند فرمایا. اس میں اور بھی بڑی ساری باتیں ہو سکتی ہیں, میں اختصار کا قائل ہوں, اور آپ عشاء سے اس وقت تک تقریباً 11:15 یا 11 کا ٹائم ہو گیا. آپ بیٹھے رہے. اللہ آپ کی محبت سلامت رکھے.
ہے۔